السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأساتذة الأفاضل والشيوخ العظام وإخواني في الله، في هذه المناسبة السارة أريد أن أقدم أمامكم الخطبة الشهيرة العظيمة التي ألقاها سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. رأى أستاذ العطوف أن هذه المناسبة أي مناسبة المسابقة في الخطابة أحسن موقع لتقديم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ريب أن الخطبة التي سمعناها حتى الآن من الصباح والتي نسمعها فيما بعد كلها مستنبطة من القرآن والحديث، ولكن تقديم خطبة مشتملة تاما على الألفاظ النبوية والكلمات القدسية لها شأن آخر. ها أنا أسعد لتقديمها بفضل الله تعالى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس اسمعوا مني قولي فاعقلوه، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، واستفتحوا بالذي هو خير. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وإن كل دم ومال ومآثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة. إن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية، والعمد قول، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر، وفيه 100 بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. وإن كل ربا موضوع، لكن رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قال الله أنه لا ربا. وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. وإن كل دم في الجاهلية موضوع، وإن أول دمائكم أضع دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان مسترضعا في بني ليث فقتله هزيل، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. أيها الناس، إن النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله. ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، 3 متوالية، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب الذي يدعى شهر مضر الذي بين جماد الآخرة وشعبان، والشهر 29 يوما و30. ألا وإن الحج في ذي الحجة إلى يوم القيامة. أيها الناس، هل تدرون في أي شهر أنتم؟ في أي يوم أنتم؟ في أي بلد أنتم؟ قالوا في شهر حرام
في بلد حرام في يوم حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا إلى يوم تلقونه. اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، فلا تظلموا أنفسكم. أيها الناس، إن كل مسلم أخو المسلم، وإن المسلمين إخوة، والمؤمن على المؤمن حرام، لحمه عليه حرام أن يأكله بالغيب ويغتابه، وعرضه عليه حرام أن يخرقه، ووجهه عليه حرام أن يلطمه، وعداه عليه حرام أن يؤذيه، وعليه حرام أن يدفعه دفعا يتعتعه. ولا يحل لامرئ مسلم دم أخيه، ولا يحل مال مسلم إلا ما أعطى عن طيب نفسه. وسأخبركم من المسلم. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، فليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعاله من بعض من سمعه، فليبلغ أدناكم أقصاكم. أيها الناس، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now, as the first speaker of English for this session, I would like to invite a student of second year from a special class, Muhammad Ahmad. Please come to the stage and elaborate on the topic of Islam, the human-friendly faith. You know that Islam is the only religion that has a solution of all problems. This beautiful religion taught the lessons of humanity and introduced peace to the world. But quite surprisingly, this beautiful religion is being labeled as the anti-human and blamed for terrorism. This guy will describe in detail. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Respected teachers, elders and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a great pleasure for me to have a chance for speaking on an important topic, Islam, the human-friendly faith. Dear audience, today the Western media and the communal forces of our country are presenting Islam as an anti-human, frightful and terrifying faith. A strong movement is actively continued to defame Islam just on the name of a few individuals. Islam, which puts hurdle in the way of Western-minded elements due to its just principles, is blamed for human destruction. But the fact is that the religion of Islam extended its helping hand to humanity at a time when it was just on the corner of death. The Holy Quran describes the situation in its miraculous terms. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. You were at the brink of a pit of fire, then He saved you from it. My dear brothers, the world was infested with every sort of sin and crime: murder, plunder, robbery, indecency, adultery, envy, lie, deception, and many other anti-human offenses were in the peak. The person having more expertise in these crimes
was taken as a hero at that time. The world was filled with tyranny and oppression. Forgetfulness of God had become a common trend. Man had no aim except mortal and temporal luxury of this life. Islam lit up the candle of guidance in such a terrible environment, and the society deprived of the human spirit. It scratched away each and every evil from the society. It replaced all those evils with monotheism, justice, sympathy, love, and service to the creatures of God. And the society witnessed an environment of high moral values and a trend of preparation for the next life. These are facts which need no proof in support. This religion taught the man the lessons of humanity and introduced peace to the world. Yet this beautiful religion is being labeled as anti-human and blamed for terrorism. Dear audience, in such circumstances, this is a responsibility to highlight the face of Islam, which establishes the fact that it has emerged to maintain peace and security in the world and obliterate every sort of tyranny and oppression. The greatest fear of Islam to the mankind is that it taught them the position of humanity. It is Islam that first of all infused in men's mind that the human being is the most superior creature of God. Thus they must not spoil their humanness by prostrating to any creature. They should worship only their Creator and follow only His commandments. Islam taught the man to respect one another and fulfill the due rights of others. It gave huge respect and kind treatment to parents. Unlike that, the way the parents are being treated in Europe and Western countries is really pitiful. They put the parents in old age houses when they are in greater need of care from their children. These are the anti-human people who blame the Islamic teachings and claim justice and humanness for themselves. Dear audience, Islam also commanded kind treatment and maintaining the bond with other relatives, whether they are near or far in relation. Sympathy with the orphans, widows, poor, and neighbors too is a part of Islamic teachings. Above that, Islam also lays down principles for the rights of slaves, maid servants, and employees. Those who are acquainted with the history of pre-Islamic period also know the position a slave held in the society, how a painful treatment they would go through. Before the emergence of Islam, women folk were treated like animals. They were used only as a sex toy. Birth of a girl child was taken as a source of disgrace. The cute female babies were buried alive. But Islam gave the soft gender her true position in the society. Islam shouted the slogan that man and woman have equal rights, but it determined different duties for them according to the natural physique. Islam specially made arrangements for the security of women's chastity, but the woman is the victim of man's lust in the West. The Western ways have violated her chastity in the name of equality. They are using women as the servants of man in hotels, airports, and the other places of entertainments. Women are only meant to fulfill the base desires of men. Do such a wild-natured people have the right to blame the pure teachings of Islam? My dear brothers, a concrete proof for Islam being a human-friendly faith is that it makes safety arrangements for human life right before birth. It enforces penalty on someone who gets a woman aborted forcefully. In comparison to that, abortion has become a fashion in so-called civilized society, let alone being an offense. Girl child was buried after her birth in the days of ignorance, but today she is killed through medicine right in mother's womb. In short, the Western-minded people who are even ashamed to the humanity are blaming the sacred religion Islam just to hide their offenses. But it must be remembered that the teachings of Islam have always been bright and will always be the same. Everyone in quest of peace and tranquility will finally find a refuge right in the fold of Islam. On these few words, I conclude my speech. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. इसके बाद तालिब इल्म मोहम्मद अंसार को आवाज़ दी जाती है कि वो आए और अपनी
اپنی تقریر پیش کریں. ان کا عنوان ہے شان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرع اول سے متعلق ہے. طالب علم محمد طلحہ جماعت طالب علم محمد حذیفہ جماعت خصوصی صوبوں، ان کو آواز دی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں، اس عنوان پر تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. حسن ازل کے دیوانوں اور شمع محمدی کے پروانوں، کتنی پرکیف ہے یہ محفل، اور کتنا مبارک ہے یہ اجتماع، اور کتنا روح پرور ہے یہ ماحول، اور کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس میں کسی بھی طرح حصہ لے رہے ہیں، بحیثیت سامع یا بحیثیت متکلم. حضرات، میری تقریر کا موضوع ہے حب نبی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عشق الہی کے بعد صرف ایک ہی انسان ایسا گزرا ہے جس کی محبت اور جس کا عشق جزو ایمان ہے. اللہ اللہ، انسانیت کی ہی معراج. انسانوں میں ایک انسان ایسا بھی گزرا ہے کہ اس کو مانے بغیر ایمان نہ معتبر، اور اس کے عشق کے بغیر اسلام نہ مکمل. کیا خوب کہا ہے کہنے والے نے، گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے ورنہ، گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے ورنہ، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے. بعض اہل قلم نے لکھا ہے کہ اس انسان کامل کا ایک حیرت انگیز معجزہ یہ ہے کہ انسانی قلوب سے جو خراج محبت اس نے وصول کیا وہ دنیا کا کوئی انسان وصول نہ کر سکا. آپ سے جتنی محبت کی گئی اتنی محبت کسی اور سے نہیں کی گئی. اور جیسا کہ اس صاحب قلم نے لکھا ہے، رسالت و پیغمبری کے بعد عظمت العظمات، یعنی تمام عظمتوں میں سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ آپ نے تمام عظیم انسانوں کو اپنی طرف کھینچ لیا. بلا شبہ پوری دنیا اس طرح کی تسخیر قلوب سے عاجز ہے. عمر فاروق اور علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کے نام سے کیسے کیسے سورماؤں کے کلیجے دہل گئے. خالد سیف اللہ کی شمشیر اور ابن العاص کی تدبیروں نے پتھروں کو پانی کر کے بہا دیا. لیکن یہ سب خود کس شمع کے پروانے تھے، کس کے آستانے پر جبی سائی سے رفعتیں اور بلندیاں حاصل کرتے رہے. وہ بادیہ بر عرب کا بوریا نشیں جو شاید شعر موضوع پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، اور جس کے لیے شاعری موجب فخر نہیں باعث ننگ تھی. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. دنیا کے بڑے سے بڑے شاعروں نے آج تک کسی کا اس طرح استقبال کیا ہے؟ رومی و جامی، سعدی و نظامی کس کے نام پر سر دھن رہے ہیں، کس کے پیغام کی ترجمانی کر رہے ہیں، کس بادشاہ کی شان میں اس عقیدت قلب کے ساتھ، اس ارادت و خلوص کے ساتھ، اس سوز و گداز کے ساتھ قصائد لکھتے ہیں، کسے یوں بیتاب ہو کر پکارا ہے. ان تمام سوالات کے جواب میں اسی عبداللہ کے لخت جگر اور آمنہ کے نور نظر کا نام لیا جائے گا یا کسی اور کا. وہ ادائے دلبری ہو کے نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دلبری ہو کے نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. حضرات، عہد رسالت میں بعض حضرات سے ہجرت کرنے میں سستی ہوئی اور ان کی زبان سے یہ جملے نکل گئے، ان نحن ہاجرنا ضاعت اموالنا وذهبت تجاراتنا وخربت دورنا وقطعنا ارحامنا. اگر ہم ہجرت کریں گے تو ہماری جائیدادیں ہاتھ سے نکل جائیں گی، کاروبار سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا پڑے گا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترزونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آپ ان سے کہہ دیجئے، اگر تمہارے
والدین اور تمہارے بیٹے پوتے اور تمہارے بھائی بہن اور تمہاری بیویاں اور تمہارے قرابت دار اور مال جس کو تم نے جمع کر رکھا ہے اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ ہے اور رہائشی مکان جو تمہارے من پسند ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے. اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. آیت کریمہ سے آپ نے کیا سمجھا؟ قرآن کریم کی اس آیت سے ان لوگوں کے کان کھل جانے چاہیے جو ہر حال میں دیندار بنے رہنا چاہتے ہیں اور جن کی زبان یہ مصرع گنگنانے سے تھکتی نہیں. رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے وارننگ ہے جن کے سینے عشق نبی سے خالی ہیں اور جنہوں نے دین و ایمان اور جنت و دوزخ کو ایک کھلونا سمجھ رکھا ہے. آیت کریمہ ہر فرزند اسلام سے عشق رسول کا مطالبہ کر رہی ہے. قاضی عیاض مالکی نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ عشق رسول ہر امتی پر فرض عین ہے. یہاں دو ٹوک اعلان کیا گیا ہے کہ خبردار اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں مال و اولاد سے ذرا بھی محبت کی تو عذاب منہ کھولے کھڑا ہے. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ذرا اس آیت کے خاتمے پر بھی نظر ڈالیے. واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عشق نبی سے محرومی در حقیقت اللہ کی ہدایت سے محرومی ہے. اسلوب قرآنی کے نکتہ شناس جار اللہ زمخشری حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں وَهَذِهِ آیَةٌ شَدِيدَةٌ لَا تَرَى أَشَدَّ مِنْهَا. یعنی اس سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں ہے. امام عربیت نے اس موقع پر چبھتی ہوئی بات کہی ہے. انہوں نے کہا فَلْيَنْصِفْ أَوْرَعُ النَّاسِ وَأَتْقَاهُمْ مِنْ نَفْسِهِ هَلْ يَجِدُ عِنْدَهُ مِنَ التَّصَلُّبِ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَالثَّبَاتِ عَلَى دِينِ اللَّهِ مَا يَسْتَحِبُّ لَهُ دِينَهُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ والإخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله. یعنی یہ آیت کریمہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. بڑے سے بڑے متقی کو اس آیت کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. کیا وہ اپنے اندر اتنی صلابت اور استقامت پاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے عزیز سے عزیز تر چیز سے دستبردار ہو جائے اور اس کی زبان حال سے اس شعر کی ترجمانی ہو رہی ہو؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. لیکن اس کے برعکس دکھائی یہ دے رہا ہے کہ معمولی سے فائدے کے لیے دین کو اس طرح خیرآباد کہہ دیتے ہیں جیسے آدمی اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بلا تکلف اڑا دیتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کچھ کیا. حدیث شریف میں ہے لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. اس وقت تک کسی کا ایمان معتبر نہیں ہے جب تک کہ مجھ سے جانثاری اور شیدائیت کا تعلق نہ ہو اور میں اس کے دل و دماغ میں اس کے والدین اور تمام عزیزوں سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں. بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. اور ایک دوسری روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں لیکن میری روح اور میری جان جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے آپ مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. حضرت عمر نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. حضرات یہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں آپ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے نبی رحمت کے ان کلمات کو غور سے سنا جس کو مجھ سے عشق نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. ایمان کی چاشنی اسی کے نصیب میں ہے جو عشق کی دولت سے بہراور ہے. ان صریح ارشادات کے بعد بھی کسی وضاحت کی ضرورت ہے. جب حضرت عمر جیسے انسان کا ایمان بھی عشق نبی کا محتاج ہے تو ہم اور آپ کس شمار میں ہیں؟ فرزندان اسلام کیا عشق سے محرومی لمحے فکریہ نہیں ہے؟
کیا یہ غور و خوض کا مقام نہیں ہے؟ سچے تصوف کی ساری بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و ربط قلب پیدا کرنے پر ہے. اپنے دل کو اس ذات گرامی کی محبت میں اٹکایا جائے، اسی کے نام پر بکثرت درود و صلات بھیجا جائے اور اسی کے ساتھ پیوند محبت مستحکم کر لیا جائے. آپ نے درویشوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے دلوں میں ان کے مرشدوں کی ایسی عظمت بیٹھ جاتی ہے کہ وہ جب کبھی اپنے شیخ اور اپنے مرشد کا نام سنتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں. یہی کیفیت اور یہی نسبت قلب ہر امتی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ پیدا کرنا چاہیے. دل میں خیال آئے تو انہی کا، آنکھوں میں صورت پھرتی رہے تو انہی کی، زبان انہی پر درود بھیجنے میں لگی رہے، کان لذت حاصل کریں تو انہی کے ذکر سے، یاد ہو تو انہی کا، دل میں انہی کے حالات سننے اور جاننے کا ذوق پیدا ہو، شوق و اشتیاق ہو تو انہی کا، یاد ہو تو انہی کی، پیروی ہو تو انہی کی. یہی مقصد ہے اس حکیم شاعر کا جس نے کہا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد طالب محمد ساجد یہ ہمارے سامنے اسلام اور حقوق انسان کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں گے. ان کا تعلق پریشانی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق الذکر والانثى وبث منہما رجالا کثیرا ونساء وجعل لهن مثل الذی علیہن بالمعروف والصلاة والسلام على رسوله الذي قال إن الجنة تحت أقدام أمهاتكم. أما بعد. ماشاءاللہ آج کی یہ بابرکت مجلس جس میں ہم سب دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے قائم ہیں نہایت ہی عمدہ ہے. آج آپ لوگوں کے سامنے حکم عظمت نسواں کے عنوان پر کچھ باتیں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. بغور سماعت فرمائیں. معزز سامعین اور صدر محترم، اسلام ہی دنیا کا وہ واحد اور مقدس مذہب ہے جس نے حیات انسانی کے کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا بلکہ ہر جگہ مکمل رہنمائی کی ہے. عبادت ہو یا سیاست، شادی ہو یا غم، شادی ہو یا غم، معاشرتی نظام ہو یا ازدواجی بندش، غرض یہ کہ ہر جگہ وہ اپنی ایک ایسی یکتا و منفرد حیثیت رکھتا ہے جس سے دیگر ادیان و مذاہب تہی دامن ہے. اسلام کو جن خصوصیات کی بنا پر دنیا کا اعلیٰ و افضل، کامل و اکمل دین یا مذہب ہونے کا شرف حاصل ہے، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے عورتوں کو سماج یا سوسائٹی میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر جو مقام عطا کیا ہے ان کی نظیر پیش کرنے سے تہذیب انسانی عاجز و قاصر اور عقل انسانی حیران و ششدر ہے. یا تو عورتوں کو دنیا کی ذلیل ترین مخلوق سمجھا جاتا تھا، اب انہیں کارخانہ قدرت کا اعلیٰ ترین شاہکار تصور کیا جانے لگا. معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنا فخر و مباحات میں شامل تھا،
اب انہیں توشائے جنت سمجھ کر پروان چڑھایا جانے لگا. بیواؤں کو پتی کی چیتاؤ پرستی ہونے پر مجبور کیا جا رہا تھا. اب ایک 40 سالہ ابھاگن کو سہاگن بنایا جا رہا ہے. الغرض اسلام نے اس سرزمین پر قدم رکھتے ہی حالات کا رخ موڑ دیا. اسلام نے اس سرزمین پر قدم رکھتے ہی حالات کا رخ موڑ دیا. دم توڑتی ہوئی سوسائٹی میں ایسی روح پھونکی جس سے انسانیت کو دوبارہ زندگی نصیب ہوئی. ظالموں کو ظلم ستم جبر و تشدد قتل و غارت گیری سے روک دیا. زخم خوردہ و دل شکستہ مظلومین نے اپنے وہ تمام حقوق حاصل کر لیے جس سے وہ عرصہ دراز سے محروم تھے. ورنہ یہ چرخ نیلی فام اور آفتاب کہن سالہ اس بات پر شاہد ہیں کہ خدا ذوالجلال رب السماوات والارض مالک بحر و بر کی اس سرزمین پر ایسے لوگ بھی بستے تھے جنہوں نے اس صنف نازک پر ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں جسے سن کر روح انسانی کانپ جاتی ہے. اس کرۂ ارضی پر ایسے لوگ بھی بستے تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ عورت جہنم کی رکھوالی ہے, امن کی دشمن ہے. اسی کی وجہ سے آدم نے بہشت کو چھوڑا تھا. اور ایسے شاعر بھی تھے جو اپنے اشعار میں کہا کرتے تھے کہ میں قدرت سے اس لیے برہم رہتا ہوں کہ اس نے عورت یعنی مردوں کے محاسن محو کرنے کے لیے کیوں پیدا کیا. اور ایسے پاگلوں اور عقل سے بیگانوں کی بھی کمی نہیں تھی جو اس بات کے لیے میٹنگ اور مجلس منعقد کیا کرتے تھے کہ کیا عورتوں میں بھی روح ہوتی ہے, کیا عورت بھی ایک انسان ہے. طلوع اسلام سے قبل دنیا کا کوئی ایسا ظلم ستم نہیں تھا جو ان کے ساتھ روا نہ رکھا گیا ہو. ان مظلوم عورتوں کے لیے ہر نئی صبح ہلاکت و بربادی کا پیغام لاتی اور ہر نئی شام انہیں خون کے آنسو رلاتی. یعنی خدا کی یہ سرزمین اپنی تمام تر وسعت اور کشادگی کے باوجود ان بےکس اور مجبور عورتوں پر تنگ ہو کر رہ گئی تھی. لیکن جب مظلومین کی آہوں اور دل کے شراروں نے دامن رحمت کو تھام کر فریادیں کی تو عرش عظیم تھر تھرا اٹھا, رحمت خداوندی جوش میں آ گئی. پھر اس دنیا کے سیاہ پردے پر اس تاریخ ساز انسان کا ظہور پر نور ہوا جو سارے جہاں کا دکھ درد اپنے دل کے نہا خانوں میں سمیٹے ہوئے تھے. بحر کیف اس ذات مکرم نے اپنے قلب و جگر کی گہرائی سے نکلے ہوئے الفاظ اور خدا کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب کے ذریعے حیوانوں کو انسان اور انسانوں کو فرشتہ بنا دیا. اونٹوں کو چرانے والے اور خوگر ظلم و ستم کو تہذیب انسانی کا ایسا اعلیٰ نمونہ بنا دیا جسے دیکھ کر دنیا والے عش کر اٹھے. اس محسن انسانیت نے نہ صرف مردوں کو اشرف المخلوقات کا تاج زری پہنایا بلکہ اس مظلوم و مکروب عورتوں کو ذلت و رسوائی کے غار سے نکال کر بلندی کے اس مینار تک پہنچا دیا جس سے بڑھ کر ان کے حق میں کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا تھا. حضرات گرامی, اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عورتوں کو دیگر ادیان و مذاہب نے کیا مقام عطا کیا ہے اور اسلام نے انہیں بلندی کے کس مقام پر پہنچایا ہے, اگر آپ ان مظلوم عورتوں کے متعلق تاج یونان بانی منطق و فلسفہ سقراط و افلاطون سے دریافت کریں گے تو جواب ملے گا عورت ایک نہایت ادنا درجے کی مخلوق ہے. اسے معاشرے میں عزت کا کوئی مقام نہیں دیا جا سکتا. عزت کا ہر مقام صرف مردوں کے لیے خاص ہے. حضرات گرامی, اگر آپ لیکن پیغمبر اسلام
محسن اعظم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں گے تو جواب ملے گا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِآلِهِ، یعنی تمہاری بیویوں کا حق تمہارے اوپر ایسا ہی ہے جیسے کہ تمہارا حق ان کے اوپر ہے۔ حضرات گرامی، عورتوں کی اہمیت و حیثیت و اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے نام پر ایک مستقل سورت نازل فرمائی ہے جس میں ان کے مسائل کو بالتفصیل بیان کیا ہے، اور حالانکہ مردوں کے نام پر کوئی بھی سورت نازل نہیں ہوئی۔ اسی طرح اسلامی شریعت لڑکی کو اس وقت تک جب تک کہ وہ سن بلوغ کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک والدین یا سرپرستوہی کے زیر نگرانی رکھتی ہے، اور اسے میراث والدین کا حقدار بھی بناتی ہے، اور برسر عام اعلان کرتی ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، یعنی والدین کے ترکے میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ علاوہ ازیں ازدواجی بندش میں بھی عورتوں کا اقرار و انکار، پسند و ناپسند کو جو حیثیت، جو اہمیت اور جو مقام حاصل ہے، جو ایک مرد کے اقرار و انکار، پسند و ناپسند کو حاصل ہے۔ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے تو بیوی کو بھی یہ حق خلا کی شکل میں عطا کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، یہی وہ اسلام ہے جو آج سے 1400 سال پہلے ستم رسیدہ، رسوائے زمانہ، گردش دورہ کی در کی ٹھکرائی ہوئی، اچھوت سمجھی جانے والی، اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔